ویلکم بیک ناظرین. گفتگو جاری ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہماری. کافی بریکس آ گئے بیچ میں. مشرف صاحب اب تھوڑا سا ہم سیاست پہ آ جاتے ہیں, ڈومیسٹک پالیٹکس پہ. جب ماضی میں آپ نے پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا تھا تو کیا آج 3.5 سال کے بعد بھی آپ اپنے اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ میرے خیال میں یس ان دی اوور آل پاکستان کے انٹرسٹ میں وہ معاہدہ صحیح تھا. لیکن وہ جو این آر او کی اگر آپ بات کر رہی ہیں, یس این آر او صحیح نہیں تھا. معاہدہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم این آر او نہ دیتے, یہ کیسز ان کے نہ دیتے اور ان کو تھرڈ ٹرم جو ہے اس کی اجازت کروا دیتے تھے کہ وہ ودرا کر لیتے کہ تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں ہو سکتی. وہ بہتر فیصلہ ہوتا پروبیبلی, لیکن پتہ نہیں ہے وہ قبول کرتی ہیں اس کو یا نہیں, وہ اور بات ہے. وہ ایک اور بات ہے. اچھا, اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں, لیکن آپ اس وقت اپنی پارٹی کا وجود کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کہ آپ کی پارٹی قومی مسائل حل کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم موجودہ قومی سیاست میں آپ کی جماعت کا فی الحال کوئی کردار نظر نہیں آتا, آپ کے پاس کیا سلوشنز ہوں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارٹی کی قومی مسائل کو حل کرنا پارٹی نہیں حل کرتی ہے, اس کی لیڈرشپ حل کرتی ہے. اگر وہ جیت جائے اور گورنمنٹ بنائے, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنے, تو وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ حل کرے گا, اس کی کیبنٹ حل کرے گی. پارٹی نے تو نہیں حل کرنا پرابلمز. تو مجھے پورا یقین ہے اگر میں لیڈر ہوں ایک پارٹی کا, اس میں اگر ہماری پارٹی الیکٹ ہوتی ہے تو میں بالکل جانتا ہوں پاکستان کی پرابلمز کس طریقے سے ہینڈل ہوگی. اور ہم نے میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو ٹیسٹڈ ہوں. میں نے تمام سوشیو اکنامک فیکٹر سے ڈیل کیا ہے, ملیٹنسی سے ڈیل کیا ہے, لا اینڈ آرڈر سے ڈیل کیا ہے, تو مجھے معلوم ہے یہ چیز ہے. تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے ہم ہینڈل کر لیں گے. وہ جو سر آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں تو اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ اس وقت اگر آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کی ذات کے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب ہو گئے اور باقی سیاسی کچھ جماعتیں ہو گئیں. تو یہ تو ہم پھر وہی والی بات کر رہے ہیں نا. تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کامیاب آپ ہو جائیں گے اور آپ جگہ بنا لیں گے؟ یہ دوسری بات آپ کر رہی ہیں. دیکھیں نا, آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ کتنی صلاحیت رکھتی ہے پارٹی کے پاکستان کے مسائل سے ڈیل کرتے. میں تو اس کا جواب دیا ہے. اب اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم اگر الیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں, ہم الیکشن میں کامیاب ہو سکے, یہ الگ سوال ہے. تو یہ ہم آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, ڈسٹرکٹ پروونشل لیول تک بنا لی ہے ہم نے, ڈسٹرکٹ لیول تک بھی بنا لی ہے. اب ہم تحصیل اور یونین کاؤنسل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اچھے چل رہی ہے. 1 سال کے اندر ہم نے بہت اچھی پروگریس کی ہے, اور مجھے پوری کانفیڈنس ہے کہ ہم اس پارٹی کا سٹرکچر کھڑا کر دیں گے. اور اصلی جو اس میں مومنٹم پڑے گی وہ جب میں آؤں گا پاکستان, جو 23 مارچ کو ہے. اس کے بعد میرے خیال میں اگر یہ حکومت 5 سال اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے, جو مجھے لگ رہا ہے کریں گے یہ, تو 1 سال تقریباً اور ہوگا ہمارے پاس. اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کو بہت سٹرونگ کر لیں گے. اب کیسے یہ پاسبل ہوگا؟ مجھے یہ چیز ذرا سی آپ سمجھائیں کہ آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. آپ پاکستان آتے ہیں تو اس کے اندر پیپلز پارٹی ول بی آفٹر یو, اس کے بعد نون لیگ بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیررزم کے بھی ایشوز بہت زیادہ ہیں, آپ کے اوپر ڈیتھ تھریٹ ہے. تو اب مطلب کیسے ہینڈل کریں گے یہ سب؟ ہوگا کیسے پاسبل؟ بس یہ ہینڈل کریں گے جی, ہمت رکھتے ہیں, ہینڈل کریں گے. جہاں تک لیگل ایشوز ہیں, وہ لیگل ایشوز, لیگیلٹی ان میں کوئی بھی نہیں ہے. ان کو لیگلی وہ بالکل انساؤنڈ ہے جو میرے خلاف ہیں. تو لہٰذا اگر پیورلی لیگلی لیا جائے تو وہ بالکل کورٹ آف لا میں جسٹس اگر ملنی ہو, وہ تو بالکل میرے فیور میں ہوں گے. کوئی ایسا میرے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا, اگر کوئی پولیٹیسائز کر کے خواہ میں ایک لیگل ایشوز کو ڈسٹارٹ کر کے مجھے وکٹیمائز کرنا چاہے, وہ اور بات ہے. وہ لا کو فلاؤنڈر کرے گا. اگر مجھے امید ہے کہ ہمارے کورٹس جو ہیں ایک صحیح فیصلے دیں گے اور جسٹس کریں گے, اور یہ مجھے امید ہے, ورنہ اس کو کنفرنٹ کریں گے. ہم دیکھتے ہیں جی کیا کون یہ آپ انہی کورٹس پہ بینک کر رہے ہیں سر, آپ انہی کورٹس پہ بینک کر رہے ہیں جو کورٹس آپ نے بند کیے تھے. مطلب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے اس پہ؟ ساتھ دینے کا سوال نہیں ہے. مطلب کیا کورٹ ہمارے کینگرو کورٹس ہیں کیا؟
کہ وہ ساتھ دینا ہے. لیگل ایشوز لیگل چلنا چاہیے. عدلیہ کو آزاد جمہوری حکومتوں نے کرایا ہے. پھر اور بات ہے. عدلیہ کو آزاد سر اگر ہم بات کرتے ہیں عدلیہ کی تو عدلیہ کو آزاد جو یہاں پر ہم چیزیں سنتے ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو عدلیہ کو آزادی آپ نے نہیں دی تھی. نہیں ہم نے بہت آزادی دی تھی. پہلے آزادی نہیں تھی. وہ آزادی تھی کہ جب سپریم کورٹ کی نواز شریف نے اسالٹ کرا کر گیٹوں کے اوپر چڑھ کے سپریم کورٹ کے اندر جا کر چیف جسٹس کو مارکدار کر رہے ہیں, وہ آزادی تھی کیا سپریم آپ کے خیال میں؟ سپریم کو یہ ججز کی آزادی تھی وہ تو کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر وہ جو ایک جسٹس صاحب تھے جن کو انہوں نے نکال دیا تھا, سجاد علی شاہ صاحب کو جو نکالا گیا تھا اور اس کا طریقہ کار جو استعمال کیا گیا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ تارڑ صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب تھے وہ سوٹ کیس بھر کے پیسے لے کر گئے ہیں, ان کو رشوتیں دی ہیں انہوں نے. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہے نا کیا ہو رہی تھی؟ تو یہ کیا عدلیہ کی آزادی تھی اس وقت؟ کوئی ایسی بات نہیں. ہم نے پوری آزادی دی ہے. ان کی آزادی ہوتی ہے سلیکشن میں. ان کی جو جسٹسز ہیں, ہائی کورٹ کے ججز, سپریم کورٹ کے ججز, ہمارے زمانے میں نے پوری کوشش کی کہ ٹوٹلی ابو بورڈ فیئر سلیکشن. میں نے کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی کہ کون کیسی سلیکٹ آ رہے ہیں ان کے اوپر اندر. تو وہ آپ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں سر, اس میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد جب آپ نے سیاست میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر آپ ملک چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ یہاں پر کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ اگر ہم پیٹرن کو دیکھیں تو پھر آپ بھی اسی صف میں شامل ہو گئے جس کے اندر باقی تمام سیاستدان, جس میں بے نظیر بھی ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی, نواز شریف بھی چلے گئے تھے اور باقی لیڈران پارٹیوں کے وہ یہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ڈیفرنٹ یہ ہوں کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا کہ میرے خلاف کوئی چیز ہے, کہ میں نے کوئی چوریاں کی ہوئی ہیں, لوٹا ہوا ہے سامان, پیسے لوٹے ہوئے ہیں, بے ایمانیاں کی ہوئی ہیں, دنیا جہان میں میری پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں. اچھا, یا پھر میں نے پاکستان, میں اس وجہ سے نہیں گیا تھا. میری وجہ تو اور تھی. ایک تو میں ریزائن میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ریڈنڈنٹ بیکار قسم کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا, تو اس لیے میں نے ریزائن کر دیا. اچھا, آپ کو گرفتاری کا خطرہ ہے فی الحال؟ اگر آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک کامن کانسیپٹ ہے سوسائٹی کا, پاکستان کی پولیٹکس کا, یہ حکمرانوں کو اور جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے, ان کو صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, پھر سیاسی پرسنالٹی نکھر کر سامنے آتی ہے, اور پھر یہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. میں کوئی سختی سے نہیں گھبراتا, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر یہی راستہ ہے تو وہی راستہ لیں گے. اگر یہی پاکستان کو بچانے کا, اوپر آنے کا, پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جیل میں جانا چاہیے, ادھر سختی اٹھانی چاہیے, تو سختی سے کون ڈرتا ہے جی؟ بڑے میں کون سا, میں تو بڑے کمانڈوز میں رہا ہوا ہوں, بہت سختیاں اٹھائی. تو آپ مطلب مینٹلی بالکل ریڈی ہیں کہ آپ یہ تمام اس طریقے سے اگر سچویشن ہوتی ہے, گرفتاری ہوتی ہے, جیلوں میں جانا پڑتا ہے, صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تو آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ بالکل بالکل ریڈی ہونا چاہیے. اچھا, آپ کے پاس اس وقت اگر آپ کے جو سیاسی فیصلے تھے جو ماضی میں, اس کے نتیجے میں آج آصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر ہیں, پیپلز پارٹی کا اقتدار ہے, پنجاب میں نون لیگ طاقت رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے, اور ملک آج اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مستونگ میں کل کیا ہوا ہے, بلوچستان میں ویسے کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سیلاب میں, کراچی میں کیا ہوا ہے, کے میں کیا ہو رہا ہے, مطلب آپ کو تمام صورتحال پتہ ہے, تو آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ ہاں یہ سارے بالکل مجھے پتا ہے. اور یہ کہنا کہ میں نے ان کو لگایا ہے, میں نے کوئی نہیں, یہ عوام نے لگایا ہے. عوام نے الیکٹ کیا ہے, عوام ہی نے الیکٹ کیا اسمبلیز کے لوگوں کو, اسمبلیز نے تمام الیکٹ کیا پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو. اچھا سر, میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. میں نے کسی کو سلیکٹ نہیں کیا, عوام نے, قوم نے, ان کے ریپرزینٹیٹیوز نے الیکٹ کیا. بہت کوئکلی مجھے یہ جواب چاہیے سر, میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا, کہ اپنی سیاسی جماعت کے علاوہ آپ کن سیاسی حلقوں یا جماعتوں سے مدد ملنے کی توقع کرتے ہیں؟ توقع تو سب سے کرتا ہوں میں پولیٹیکل اسٹیٹس کو, میں جتنی بھی ہیں, یہ چاہے آپ پی ٹی آئی کریں, پی ایم ایل فنکشنل کریں, پی ایم ایل کیو کہیں, پی ایم ایل کیو کا, آپ پی ایم ایل کیو کا بھی نام لے رہے, مطلب اس کا مطلب آپ سے رابطوں میں, وہ یہ پی ایم ایل کیو والے تو ایک انہولی تحریک انصاف اور کیو بھی ہے. اگلے الیکشن میں پتہ نہیں یہ کون کہاں ہوگا. ویسے بھی یہ فلٹر ہوئے میں کوئی
ہم خیال گروپ ہے، کوئی فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے، کوئی اینی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ سب یہ گھوم رہے ہیں فلوٹنگ. تو مطلب وہ آپ سے ان کانٹیکٹ ہیں، اس کا مطلب ہے کئی لوگوں کا ہوا ہے. چلے بہت شکریہ. میں گفتگو کرنے کا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے گفتگو. میرا شو کیسے لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @news.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.